لیکن یہاں پر ایک حکمت کی بات کہ ہم نے کہا غیبت ایک جگہ پہ کرنا حرام، اور اس قدر حرام ہے کہ معصوم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں اپنے محرم کے ساتھ زنا کرے۔ غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن معاشرہ کتنے مزے سے غیبتیں سنتا ہے، کتنے مزے سے۔ اللہ یہ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ مثال جب تک تعلق اس کا جسم سے نہ ہو نا، ہمیں بری نہیں لگتی۔ آپ بولو ایک بندے نے گناہ کیا، اچھا مثلا جھوٹ بولا، آپ بولتے اچھا جھوٹ بولا۔ ایک مومن نے غیبت کی، اچھا غیبت کی ہے، لیکن وہیں پہ بولو فلاں بندے نے زنا کیا ہے، تو ہمارا منہ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ ہماری نظر میں زنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ گناہ جسمی گناہ ہے۔ غیبت کا تعلق کیونکہ جسم سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا وجود مٹیریل ہے، جب تک چیزیں جسمی نہ ہوں ہمیں بری نہیں لگتی۔ اب خدا مثال بھی کون سی دے رہا ہے؟ جسمی مثال دے رہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ تجھے غیبت کیا لگے؟ بری لگے۔ فرمایا بالکل ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں کوئی کیا کرے؟ بدکاری کرے۔ اب اس کا تصور اپنے ذہن میں لاؤ، کیونکہ جب معصوم مثال دیتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تصور آتا ہے، ذہن تمثیل بناتا ہے، تصویر بناتا ہے کہ واقعاً کوئی خانہ خدا میں ایسا بدترین گناہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا زنا اپنا غیبت نہ کیا کرو۔ اب آپ تصور کریں، آپ مسجد میں آ گئے، ایک آدمی خدا نخواستہ غیبت کر رہا تھا، تو یہ تصور کرو، اب اس کو تمثیل دو کہ آپ مسجد میں آئے اور مسجد میں کوئی بندہ زنا کر رہا ہے، کتنا برا لگے گا آپ کو؟ یا اسے مارو گے یا مسجد سے نکال دو گے۔ اگر غیرت کی بالکل کمی ہو تو مسجد سے خود باہر چلے جاؤ۔ فرمایا اگر کسی کو غیبت سے روک نہیں سکتے، کم از کم غیبت والی محفل میں بیٹھا نہ کرو، سوسائٹی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی غیبت جس کا کرنا اتنا برا تھا، 3 جگہوں پہ اس غیبت کا کرنا ثواب تھا۔ ہم نے کہا کوئی رشتے کے لیے بیٹی کا پوچھنے آئے، فلاں لڑکا کیسا ہے، تو اگر اس کی برائی آپ کو پتا ہے تو اس باپ کو بتاؤ تاکہ اس کی بیٹی کا زندگی خراب نہ ہو۔ کوئی مومن بزنس کرنا چاہتا ہے، اپنے پارٹنر کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے، اگر آپ کو اس کی کوئی پوائنٹ پتا ہے تو اسے بتاؤ تاکہ اسے بزنس میں نقصان نہ ہو۔ اگر کوئی مظلوم اپنا درد بتانے آئے کہ فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس کے من کو ہلکا کرنے کے لیے اس کا درد سنو، یہ ثواب ہے، کیونکہ تم مظلوم کے من کو کیا کر رہے ہو؟ ہلکا کر رہے ہو۔ اسی طرح معاف کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن فرمایا 3 جگہوں پہ معاف نہ کیا کرو، 3 جگہوں پہ معاف نہ کیا کرو۔ معاف کرنا بڑا ثواب ہے۔ کس کو معاف نہ کروں؟ فرمایا العفو للمقر لا للمصر۔ معافی مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے۔ معافی کس کے لیے ہے؟ مقر کا مطلب جو اقرار گناہ کرے، اس کے لیے معافی ہے۔ کسی نے پوچھا نا میرے معصوم سے کہ مولا یہ اتنے بڑے ظالم گزرے تھے، خدا ہر شے پہ قادر ہے، کیا خدا ان کو معاف کر دے گا؟ امام نے کہا معاف تو تب کرے گا نا جب معافی مانگیں گے، اور معافی مانگنے کے لیے اللہ جب تک توفیق توبہ نہ دے تب تک کوئی توبہ ہی نہیں کرتا۔ تو خدا ایسے بدبختوں کو توفیق کہاں دے گا کہ وہ معافی مانگے؟ العفو للمقر، معافی کس کے لیے ہے؟ مقر کے لیے۔ ایک بندے نے آپ کے پیسے کھائیں، کہہ رہا جناب معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی ہوں، پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، جب ہوئے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ کسی نے غصے میں آپ کو گالی آ کر دی اور کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دیں، میں غصے میں تھا، میرا بی پی ہائی ہو گیا، میں نے 4 لوگوں کے سامنے آپ کی بے احترامی کی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ مقر ہے، آ کے آپ کو معافی کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ فرمایا ایسے بندے کو معاف کر دو۔ لیکن لا للمصر، توہین بھی کرے اور معافی بھی نہ مانگے، مال بھی کھائے، ہٹ درمی بھی دکھائے، پیسے بھی کھائے اور کہے اب لے کے دکھا مجھ سے، فرمایا اسے معاف نہ کرو، اسے ایسا سبق سکھاؤ کہ آگے کسی اور کے پیسے نہ کھائے۔ لوگوں کے سامنے گالی بھی دے اور بولے جا تو دیکھ میں کیا کرنے والا ہے تو میرا، میں اور بھی تجھے گالیاں دوں گا۔ کہا یہ مقر ہے، یعنی گناہ بھی کرے اور اوپر اپنے گناہ پہ اترائے بھی، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ایسے بندے کو معاف نہ کرو۔ جنگ بدر میں ایک بندہ آیا رسول خدا کے مقابلے میں، اب نبی کے صحابیوں نے اس کو پکڑا اور لے کر آیا نبی کے سامنے، یا رسول اللہ یہ ہمارے مقابلے میں جنگ لڑ رہا تھا، اب ظاہر کافر تھا، اب سزا دینی تھی، اس نے رسول کے سامنے ہاتھ جوڑی، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آگے سے میں آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، آگے سے میں مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑوں گا، آگے سے یہ غلطی نہیں کروں گا، آگے سے توہین نہیں کروں گا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے معافی مانگ رہا ہے تو کیا کرو، اسے چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا۔ پھر ہوئی جنگ احد، پھر بدبخت آیا مسلمانوں کے مقابلے میں، اتفاق سے قسمت اس کی اتنی بری، پھر پکڑ لیا اس کو۔ اب جیسے رسول کو دیکھا پھر وہی ڈرامے بازی، معاف کر دیں غلطی ہو گئی، اگلی بار نہیں آؤں گا۔ نبی نے کہا معافی مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے۔ اسی وقت اس بدبخت کو کیا کر دو، واصل جہنم کر دو۔ تو معافی اس بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک آپ کے نوکر نے ایک بار غلطی سے چوری کر لی، اب کہہ رہا ہے صاحب جی غلطی ہو گئی، آگے سے نہیں کروں گا۔ ہاں آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ نے کل دیکھا پھر چوری کر دی، ایسے بندے کے لیے معافی ہے ہی نہیں۔ اور معصوم کی حدیث بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں، فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ غلطی کرا کہ نہیں میں نے معاف کر دیا، بھائی جناب آپ کو نقصان دیا ہے، نہیں معصوم نے فرمایا معاف کر دو، پھر اس کو معصوم فرماتی ہے بے وقوف آدمی ہے جو بار بار معاف کیے جا رہا ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ سوسائٹی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتی۔ ہاں معافی ایک بار ہوتی ہے،
2 بار ہوتی ہے، لیکن بار بار ایک بندہ غلطی کر رہا ہے، فرمایا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دوسرا فرمایا مقر کے لیے معافی ہے، مصر کے لیے معافی نہیں۔ دوسرا فرمایا جو وہن مذہب کرے، سلمان رشدی ایسے بندے کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو توہین مکتب کرے، جو شاعر کی توہین کرے، جو علماء کی توہین کرے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ بازار آپ کے پاکستان میں بڑا گرم ہے، کبھی ولی فقی کی توہین، کبھی مراجع کی توہین۔ فرمایا اس گناہ کی معافی اس میں بھی اگر مقر ہو تو صحیح ہے۔ وہن مذہب اس کی بڑی سختی ہے۔ مولا کا اپنا بندہ، جو مولا کے، میں نے شاید واقعہ سنایا تھا، مولا کے مجلسوں میں آ کے بیٹھتا تھا، خطبے سنتا تھا، نجاشی گلی سے آ رہا تھا، چند دوستوں نے بولا کہ آ جاؤ، دوستوں کے ساتھ چلا گیا، بیٹھ کے شراب پی لی، بازار میں آیا، غلط باتیں کرنے لگا، اس کو پکڑا گیا، امیر المومنین کو کہا مولا معاف کر دے اپنا ہے۔ امام فرماتے نہیں، جو مذہب کی توہین کرے، جو حکم الہی کی توہین کرے، میں علی اس کے معافی نہیں دے سکتا۔ عدالت علی اس میں بڑی سخت ہے۔ 100 کوڑے لگائے، بندہ زنا کرے اور پکڑا جائے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، سزا ہے۔ شراب پیے اور مارکیٹ میں گھومے پھر کے مولا معاف کر دو، نہیں، تم نے حدود الہی کو پار کیا ہے۔ ہاں تنہائی میں کسی نے نہیں دیکھا، چلو اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن اگر پکڑے گئے تو اس کے لیے معافی قطعاً نہیں ہے۔ معاف کیسے کرے جو حدود الہی کو پامال کرے؟ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، حبشی غلام کالے رنگ کا پکڑ کے لائے، علی اس نے چوری کی ہے، اب گواہ نہیں تھے۔ امام نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی مولا۔ عاشق امیر المومنین بھی تھا۔ امام نے کہا دیکھ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، 3 بار اگر اقرار کر دیا تو حد جاری کر دوں گا۔ مطلب مولا اسے ایک راستہ بتا رہے تھے کہ اگر تم نے معافی مانگنی ہے جا کے مانگ۔ کہ مولا آپ کے سامنے جھوٹ کیوں بولوں؟ صحیح ہے اس کے پاس گواہ نہیں امیر المومنین، لیکن میں اقرار کر رہا ہوں میں نے کیا کی ہے؟ چوری کی ہے۔ پھر پوچھا، پھر اس نے کہا جی امیر المومنین میں نے چوری کی ہے۔ امام نے کہا اب تو حد جاری کرنی پڑے گی۔ امام نے اس کی انگلیوں کو کاٹا۔ عاشق علی، ایک طرف نجاشی جو سزا کی وجہ سے علی کو چھوڑ کے امیر شام سے جا کے ملا، دوسری طرف یہ غلام کالے رنگ والا، 4 انگلیاں کٹی، انگلیاں ہاتھ میں لے کے بازار میں آیا۔ ایک منافق تھا، اب اس نے کہا کیونکہ علی نے سزا دی، علی کے قصیدے بڑے پڑھتا تھا، جا کے اس کو کیا کروں، ٹیز کروں، ٹوکوں، بولوں تو علی کے بڑے قصیدے پڑھتا تھا۔ اچھا علی نے تیری انگلیاں کاٹ دی؟ تو جگہ جگہ علی کی باتیں کرتا تھا، علی نے تیری انگلیاں کاٹ دی۔ اب بھرے بازار میں بار بار اسے کیا کر رہا تھا؟ تانے دے رہا تھا کہ علی نے تیری انگلیاں کاٹی، علی کے قصیدے۔ اسی وقت اس نے انگلیاں ہاتھ پہ اٹھائیں اور پھر مولا کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لمبی، اس کا ایک لمبا قصیدہ ہے جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ میرا مولا وہ ہے جو اپنی عدالت جب نافذ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دوست ہے یا دشمن ہے۔ علی کی عدالت کے، علی کے علم کے، علی کے بچوں کے سارے قصیدے اس نے پڑھنا شروع کیے۔ یہی منافق پھر دوڑا دوڑا امیر المومنین کے پاس، مولا مسجد میں بیٹھے تھے، کہ علی جس کی انگلیاں کاٹی ہیں نا، اب وہاں پہ اس کو تنگ کیا، یہاں آیا مولا علی کو تنگ کرنے کے لیے کہ علی آپ کا محبوب، آپ کا عاشق اس نے امام نے کہا چوری کی تھی؟ کہ علی انگلیاں کاٹنے کے بعد بھی آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اس بیچاری کے آپ نے انگلیاں کاٹ دیں، وہ تو اب بھی قصیدے پڑھ رہا ہے۔ امام نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی یہ پورا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ یہ میرے مولا کی عدالت ہے، یہ علی کا شرف اور علی کا کرم ہے کہ علی جب عدالت کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے یا غیر ہے۔ جب یہ کہنا تھا تو امیر المؤمنین امام حسن کو کہا کہ حسن ہاتی امک الاسود، کربلا میں حسین نے ہر کو بھائی کہا، امام نے کہا حسن اپنے چچا کو لے کر آ، جس کی انگلیاں کاٹی ہیں، امک الاسود، اس کالے غلام چچا کو، لفظ چچا استعمال، جا اپنے چچا کو لے کر آ۔ امام حسن جاتے ہیں، غلام کو لے کر آتے ہیں، اور جیسے مولا کے سامنے آتا ہے امام فرماتے ہیں کیا سن رہا ہوں کہ میں نے تیری انگلیاں کاٹی اور پھر بھی علی کی فضیلت میں قصیدے پڑھ رہا ہے؟ ارے لوگوں کو سزا دینے کے بعد وہ تو علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، علی کے در کو چھوڑ کے امیر شام کی طرف چلے جاتے ہیں، تو کیسا ہے کہ میں نے سزا بھی دی ہے اور میرے قصیدے بھی پڑھ رہا ہے؟ یہاں پہ جھوم کے کہتا ہے کہ مولا علی قد خالت حبک لحمی و دمی، علی تیری محبت کو خدا نے میرے خون اور گوشت میں ملا دیا ہے۔ اگر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ امام نے کہا سزا سنا دی، اب آپ محبت کا ہدیہ تجھے عطا کروں۔ کہتا ہے انگلیاں آگے لے کر آ، جیسے انگلیاں آگے لے کر آیا، علی نے لعاب دہن سے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ پھیرا اور جیسے ہاتھ ہٹا جیسے انگلیاں کبھی کٹی ہی نہیں تھیں۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد والا۔